اب آتے ہیں اس آیہ کریمہ کے اندر جو بیان موجود ہے، اور آیہ کریمہ بڑی معروف آیت ہے۔ اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ وہ مشہور و معروف آیہ کریمہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 33 کا حصہ ہے۔ اکثر لوگ یہ آیہ کریمہ پڑھ کے تو مراد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملا کے یہ لیتے ہیں مراد، یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسنین کریمین۔ یہ آیت پڑھ کے مراد بھی یہ چار نفوس لیتے ہیں، اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف یہ چار ہستیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد۔ اب ہم قرآن کریم کی روشنی میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کا سیاق و سباق دیکھ کے پڑھ کے اور اس کا مفہوم کہ پہلے بیان کیا ہوا اور بعد میں بیان کیا ہوا، درمیان میں یہ آیت آئی، تو اس سے مراد کون کون سی ہستیاں ہیں۔ اب دیکھیے سورہ احزاب کی یہ جو آیات ہیں، 21ویں پارے کے آخر میں جو آیت ہے، آیت نمبر 28، وہاں سے لے کر آیت نمبر 36 تک انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ فرما لیا یقیناً کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے ہیں ان سے رجس کو دور کر کے ان کو پاک فرما دیں۔ یہ ہے مفہوم اس آیہ کریمہ کا۔ اب اس آیت سے پہلے جو آیات ہیں وہ ہم آیت نمبر 28 سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، یعنی حضور علیہ السلام کی بیویوں کو آل بیت میں نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، آیت یہ پڑھتے ہیں جو بڑی مشہور و معروف، جو میں 2-3 بار پڑھ چکا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھ کے مراد صرف 4 نفوس لیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرات حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، یہ دونوں ہستیاں یہ مراد لیتے ہیں۔ اور پھر کہتے بھی ہیں اور تصور بھی یہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ آل بیت میں نہیں ہیں، جبکہ یہ نظریہ اور یہ کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اب سنیے، دیکھیے، اس سے پہلے آیت نمبر 28 کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یہ ہے آیت نمبر 33 کا حصہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اس سے پہلے جو آیات ہیں 28 سے شروع کرتے ہیں کہ یہ پیچھے سے جو بیان چلتا آ رہا ہے یہ کیا ہے، اس میں کن کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 28 سورہ احزاب، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے۔ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں سے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے۔ اب اس آیت میں یہاں پر
یہ براہ راست خطاب جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اب اس میں حضور علیہ السلام نے جب اپنی بیویوں سے ارشاد فرمایا تو پھر ان کو ہی فرمایا، ان کے ساتھ اور کوئی شامل نہیں ہے اس جگہ پر۔ قرآن کیا فرمایا کہ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، فرمایا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، پھر آ جاؤ، امتعکن، تمہیں میں کچھ مال دیتا ہوں، سامان دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، احسن طریقے کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ کہلوانے والا ہے اپنے محبوب سے۔ کنہیں کہلوا رہا ہے؟ محبوب کی ازواج مطہرات۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم آخرت کو چاہتی ہو تو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو تم میں سے جو محسنات ہیں، نیک اعمال کرنے والی ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم رکھ دیا ہے۔